अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुफ्त ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ यहाँ जो नज़म है, जो मरसिया है, तख्त फ़र्ज़ पे अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब। और इस नज़म के जो शायर है, शायर का नाम मिर्ज़ा सलामती अली दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर असल में 3 साल छोटे थे मिर्ज़ा मीर अनीस से। तो मीर अनीस की जो पैदाइश थी तो वो 1800 में हुई थी और इनकी पैदाइश 1803 में हुई थी। लिहाजा यहाँ पे आगाज़ करता हूँ। तख्त फ़र्स, तख्त को कहते हैं, फ़र्स मतलब घोड़ा, पे अली अकबर का खिताब, यानी मतलब अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्त पे बैठकर, मतलब वो, या तख्त फ़रस का मतलब यहाँ पे यानी घोड़े के ऊपर बैठकर उनका खिताब। यहाँ से आगाज़ करते हैं। शाहजादे ने जलवा जो किया दामनी ज़ीं पर, फिर ज़ीन ने आवाज़ा कसा महरे मुबी पर, मरकब ने कदम फ़ख्र से रखा न ज़मीं पर, सुरअत से कहा फर्श बिछा अर्श बरी पर, पलकों से लिया पंजे में शहबाजी क़ज़ा को, बगलों के शिकंजे में किया कैद हवा को। शहजादे ने जलवा जो किया, शहजादा यानी इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घोड़े पे सवार हो गए और उन्होंने घोड़े पे जब सवार हुए तो उन्होंने वो ज़ाहिर हुए, दाखिल हुए मैदान में या मैदान करबला में, जो किया दामन ज़ी पर, यानी जीन, दामन का मतलब क्या है, दामन ज़ी, दामन ज़ी से मुराद काटी के नीचे का चमड़े का हिस्सा जो घोड़े की पसलियों पर दोनों तरफ लटका रहता है, या वो गद्दी जो सवारी के वक्त घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो उस दामनीज़ी का मतलब यह है। फिर जीन मतलब जब काटी, इसने आवाज़ा कसा, आवाज़ दी महर मुबी पर। महर का मतलब एक महर है, महर, महर, तो मोहर, तो ये कई अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पे एक महर का मतलब मोहब्बत भी है, प्यार भी है। तो महर मुबी, महर का मतलब यहाँ पे रोशन, मुबीन मतलब, महर के मानी है सूरज और मुबीन का मतलब है रोशन, तो रोशन सूरज। मरकब, मुरक्कब, तो मरकब का मतलब है घोड़ा, सवारी। कदम से फख्र से रखा, फख्र गुरूर, न ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर उसके कदम नहीं लग रहे थे। सुरात से कहा, सुरात का मतलब जल्दी से, फर्श बिछा अर्शी बरी पर, आसमानों पर, यानी तख्त जो है वो बुलंद तख्त उसके ऊपर बिछाया जाए। पलकों से लिया पंजे में शहबाज क़ज़ा को, शहबाज का मतलब है क़ज़ा, मौत को कहते हैं, मौत का उक़ाब, यहाँ पे मुराद बेरहम मौत है। बगलों के शिकंजे में, शिकंजे के मानी है गिरफ्त, कंट्रोल करना। कैद हवा को। अब पहले मिसरे की तशरीह की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका जो मफहूम है ये भी सुने। जब शहजादे ने घोड़े की जीन पर अपना जलवा दिखाया तो जीन ने फखर से सूरज पर आवाज़ा कसा, फखर से उसके पांव जमीन पर न लगते थे। वो इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ा कि मौत के बेरहम शिकारी परिंदे को पलकों में दबोच लिया और पकड़ लिया और हवा को अपने बाजू में जकड़ लिया। यानी शायर, पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये जो तशरीह है, तो हर स्टूडेंट को, अभी मैं जो तशरीह करता हूं, तो ये मतलब इस शेर की तशरीह, इस बंद की तशरीह से पहले आप लोगों को ये तशरीह करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो यह है, ये नज़्म मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का एक तवील मरसिया है। इसमें शायर ने वो मंजर बयान किया है जो शहजादा अली अकबर करबला के मैदान कारज़ार में घोड़े पर सवार होकर दाखिल हुए और दुश्मनान इस्लाम से खिताब किया। अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंदे बेटे थे, नहायत हसीन और जमील थे, उनकी खूबसूरती पूरे अरब में मशहूर थी। शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शबी पैगम्बर भी कहा जाता है और शक्ल सूरत के लिहाज से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा मिलते जुलते थे।
کیوں یہ ظاہری شکل و صورت اور باطنی سیرت کے لحاظ سے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر لوگ گمان کرتے تھے گویا حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں میں سے علی اکبر نے، جو کربلا کا میدان تھا، جو محرم کا مہینہ تھا، عاشورہ کے دن سب سے پہلے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی جانب کی طرف بڑھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پروردگار گواہ رہے، میں ایسے نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو تمام انسانوں میں ظاہری اور باطنی لحاظ سے، کردار اور گفتار میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوقین ہوتے تھے، مشتاق ہوتے تھے، تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رجز پڑھتے میدان جنگ کی جانب جا رہے تھے۔ میں ہوں علی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا فرزند، رب کعبہ کی قسم ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ یہ نہایت جوش، شجاعت و بہادری سے لڑے، بنی ہاشم میں سب سے پہلے یہی شہید ہوئے۔ تو ابھی تشریح میں، یعنی یہاں تک جو تشریح آپ کرتے ہیں تو یہاں تک آپ مطلب یہ آغاز میں ضرور لکھیں گے۔ اب آگے آپ کو یہ چلتا ہوں۔ شاعر نے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی تعریف و توصیف بیان کر کے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب شہزاد علی اکبر 10 محرم عاشورہ کے دن میدان کارزار میں جانے کے لیے گھوڑے کی زین پر جلوہ افروز ہوئے تو زین بھی اپنی خوش قسمتی پر مطلب یعنی پھولے نہ سمائی۔ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شہزادے نے جب جلوہ کیا، جو دامن زی پر شہزادہ جب جلوہ کیا، ظاہر ہوئے، بیٹھ گئے دامن زی پر، مطلب یعنی گھوڑے کی جو کاٹی ہے اس کے اوپر زین پر بیٹھ گئے۔ پھر جب وہ باہر آئے تو کیا ہوا؟ پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبین پر، اور پھر جو زین جو تھا اس نے آوازہ کسا، اس نے بہادری کی ایک آواز دی، اور آوازہ کیوں کسا؟ مہر مبین پر، روشن سورج پر آوازہ کیوں کسا؟ کہ اس پر وہ شہزادہ جلوہ افروز ہوا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب آوازہ کسا تو یہ کیوں کسا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی جو شان و شوکت تھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بے پناہ تھی۔ اس احساس فخر میں زین آسمان پر چمکنے سورج کو بھی خاتم نہیں لاتا تھا، اور اس پر بھی وہ اس نے تانا دیا کہ تیرے نصیب ایسے کہاں جیسے میں خوش قسمت ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ مطلب یہ کہاں سے آواز آتی ہیں؟ یہ زین آواز دیتا ہے۔ آج میرا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو حیثیت ہے، تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مہر مبین روشن سورج کو کہہ رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ تجھے اپنی چمک دمک پر بڑا ناز تھا، آج میری چمک دمک اور شان کا تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر مرکب کے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر۔ مرکب مطلب گھوڑے نے قدم فخر سے نہیں رکھا نہ زمین پر، یعنی گھوڑے نے اپنے قدم فخر کی وجہ سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ قدم نہیں رکھ رہے تھے۔ یعنی اس احساس کے ساتھ جب گھوڑا دوڑنے لگا تو وہ اس تیز رفتاری سے دوڑا کہ ہر چیز کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو اور آسمان کی بلندی پر جہاں پہنچے گا۔ سرعت سے کہا، تیزی سے، جلدی سے کہا، فرش بچھا عرشی بری پر۔ مطلب یعنی تیزی سے کہا، گھوڑے نے کہا تیزی سے کہ عرش پر قالین بچھا دو، میں اپنے حسین سوار کو وہاں تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ کون کہتا تھا؟ مطلب گھوڑے نے آواز دی، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہ پہلے پہنچ جاؤں اور میرے سوار کے شایع نشان، اعلی مقام رکھنے والا وہاں کوئی جگہ نہ ہو۔ تو لہٰذا وہ اسی ناز و انداز سے دوڑ رہا تھا۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے؟ پلکوں سے لیے پنجے میں شہباز قضا کو۔ شہباز کا مطلب کیا ہے؟ شہباز کا مراد عقاب ہے، قضا کے معنی ہے موت، تو یہاں پہ موت کا عقاب، یہ مراد اس سے بے رحم موت بھی ہے۔ بغلوں کے شکنجے میں، یہ شکنجہ ہے، شکنجہ ہے،
تو شکنجہ کا مطلب ہے گرفت کیا، قید ہوا کو، شکنجے میں کیا قید ہوا کو، مطلب اس نے بغلوں کے ذریعے سے ہوا کو قید کر لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ موت کا جو فرشتہ تھا شکاری کی طرح ہر جاندار کو کنٹرول کرتا ہے، دبوچ لیتا ہے، پکڑتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے، مگر گھوڑے نے موت کے اس شاہین کو اپنی پلکوں میں دبوچ لیا تھا اور اپنی بغلوں کے شکنجے میں ہوا کو قید کیا تھا، جکڑ لیا تھا۔ یعنی گھوڑا اس قدر، اس طریقے سے، اس طرح تیز رفتار تھا کہ موت بھی اس کی مطلب گرد نہیں پا سکتی تھی، موت بھی اس کے قریب مطلب نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گھوڑا اتنا زیادہ تیز رفتار تھا کیونکہ اس میں مبالغہ اریک کا عنصر غالب ہے، اور ہوا بھی اس کے تابع ہو گئی تھی۔ یعنی بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو، تو ہوا وہ بھی اس کے تابع ہو گئی تھی کیونکہ گھوڑا جو تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اگرچہ شاعر نے گھوڑے کی برق رفتاری کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، لیکن زور بیان اور لفاظی نہایت خوبصورت ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو اس بند میں جو علی اکبر رضی اللہ عنہ کی جو تعریف کی ہے، ان کے گھوڑے کی تعریف کی ہے، اور پھر آوازہ کسا جاتا ہے اور سورج روشن سورج پر آوازہ کستا ہے کہ میرا جو مقام ہے، میرا جو مرتبہ ہے تجھ سے بڑھ کر ہے، اور پھر مطلب مرکب کے قدم فخر سے رکھا، ان کے قدم وہ مطلب زمین پہ نہیں پڑنے جا رہے تھے، وہ نہیں رکھے جا رہے تھے اور نہیں لگتے تھے، اور سورہ سے کہا فرش بچھا عرشی بری پر، اور تیزی سے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آسمان پہ مطلب یہ نہیں فرش مطلب کیا بچھایا جائے، تخت بچھایا جائے، کیونکہ اگر تخت نہ بچھایا جائے اور میں وہاں پہ پہنچ جاؤں اور میرے لیے تخت بچھانے کا وہ بندوبست نہیں کیا گیا ہو، یا میرے اوپر جو حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ ہے، تو پھر مطلب حیثیت میں کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر اس شعر کی پھر پلکوں سے لیے پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کی شکنجے میں کیا قید ہوا کو، تو اس کا مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے موت جیسے فرشتے کو بھی قید کر لیا، یا اس کا مطلب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پھر مطلب وہ تیزی کے ساتھ، جو گھوڑا تھا وہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس کو اس کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔